نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 99، 100، 101، 102، 103 اور 103۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لاتے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، تاکہ وہ مومنین ہو جائے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور گندگی ان لوگوں پر واقع فرماتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ دیکھ لو آسمانوں میں اور زمین میں کیا چیزیں ہیں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں دلائل اور ڈرانے والی چیزیں نفع نہیں دیتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، پس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انہی لوگوں کے واقعات آ جائے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ حقاً علینا، ہمارے ذمہ ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ کے مرضی، منشا، ارادہ کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ عالمی انسانیت میں بعض مومن ہے اور بعض کافر ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت جمال بھی ظاہر کرنا ہے، صفت جلال بھی ظاہر کرنا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو زمین کے بسنے والے سب لوگ وہ مسلمان بن جاتے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ زمین پر بسنے والوں میں مومن بھی ہو، کافر بھی ہو، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا خطاب ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور تعلیم ہے امت کو کہ آپ کو اس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے۔ تو کیا آپ لوگوں کو مومن بنانا چاہتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے لوگوں کو مومن بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو بندہ مومن بنتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے مومن بنتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، عقل کو کام نہیں لاتے، ظاہر عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، اور عقل کی بنیاد پر اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر
غور نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، ایمان کی خوبیوں اور برتری انہیں ناپسند ہے، اور اپنے عقل کے مطابق پھر ایمان بھی قبول نہیں کرتا، عقل کا مقلد ہے۔ حالانکہ توحید باری تعالیٰ، اللہ کے الوہیت وحدانیت کی معرفت تو الگ عقل سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ لکل صانع لابد لکل مصنوع لابد من الصانع، ہر مخلوق کے لیے ایک خالق ضروری ہوتی ہے کہ اس مخلوق کو آخر کسی نے تو پیدا کیا ہے، کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ کی توحید کے حوالے سے عقل، یہ بدبخت لوگ بروئے کار نہیں لاتے، عقل استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں پر کفر کی گندگی واقع فرمائی۔ آیات نمبر 101 میں فرمایا کہ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان پر غور کرو، دیکھ لو کہ آسمانوں میں، زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے وحدانیت، توحید اور الوہیت کے دلائل ہے، اور ڈرانے والی چیزیں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بشارتیں ہیں مومنین کے لیے، نعمتیں ہیں، وعیدیں بھی ہے۔ ایک تو تذکیر بعلی اللہ کے اساس اور بنیاد پر اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، اس کی ترغیب ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو آپ نہیں گن سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تذکیر بعلی اللہ کے اساس پر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور جب آپ شکر ادا کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو اللہ تعالی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور اگر کفرانی نعمت کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ کے عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرو، کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، کائنات کی تخلیق اللہ کی ہی تخلیق ہے، یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرنا، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہدایت کی ذرائع ہے، اسباب ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے عقل استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، کتابوں کو نازل فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کے احکامات میں عالم انسانیت کی رہنمائی ہے، اور ہر لحاظ سے عالم انسانیت کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن جو لوگ ضد، عناد، حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ایسے بدبختوں نے نہ اللہ کے قدرتوں پر غور کرنا ہے، نہ ایسے بدبختوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، نہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور نہ انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات پر چلنا ہے۔ ایسے بدبختوں کے سامنے آپ بعلی اللہ کا تذکرہ کرے، بایام اللہ کا کرے، بعد الموت کا تذکرہ کرے، ان لوگوں کو یہ تذاکیر ثلاثہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو نہ دلائل کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ دلائل جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہ اپنا عقل استعمال کرتے ہیں، لہذا ایسے بدبخت لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو جو انبیاء علیہ السلام اور وارث الانبیاء ہے، ان کو ترغیب ہے یا ان کو خطاب ہے، ان کو تسلی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور وارث الانبیاء اور دین پر چلنے والے لوگ، دین کی دعوت دینے والے لوگ زیادہ کبید خاطر نہ ہو، زیادہ دلگیر نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے اور نیک کاموں کی طرف بلائے، امر بالمعروف کا سلسلہ جاری رکھے، تبلیغ جاری رکھے، جدوجہد جاری رکھے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے واقعات کا انتظار ہے جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے سخت ترین سزا جن کو دی ہے، کیا یہ لوگ اس سخت ترین سزا کے انتظار میں ہے؟ لہذا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، خطاب کیا کہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کریں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور آخر میں فرمایا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، جب ہمارا عذاب آیا تو مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو، ان بدبختوں کو، بیمانوں کو ہم نے عذاب دی، اور پھر ہم نے اپنے رسولوں کو اور مومنین کو نجات دی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہماری ذمہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں گے، نجات دیتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، اللہ کا وعدہ ہے عذاب سے نجات کا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری اللہ کی رضا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ آپ پر عذاب سے نجات دلاتا ہے اور آپ کو عذاب نہیں دیتا تو سمجھ لے کہ آپ سے اللہ راضی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے؟ اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔